مجھے تعجب ہے جو حافظان قرآن کا بھی دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ قرآن تو حفظ ہوتا ہے مگر قرآن کہہ کیا رہا ہے اس کی بعض اوقات بعض دوستوں کو توجہ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے شیعوں میں۔ میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ کہنے لگے آپ کے ہاں لکھا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اللہ وارث ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے، مگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی وارث شرک ہے؟ کہنا جب اللہ وارث ہے تو پھر علی وارث تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور بحث بھی کی جاتی ہے، غیر خدا سے نہیں مانگنا چاہیے جی، علی سے مانگنا غیر خدا سے مانگنا۔ میں نے کہا جی مولا علی سے مانگنا غیر خدا سے مانگنا کب ہے؟ غیر خدا کا مطلب جو ہے وہ غیر خدا کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کا غیر ہو، جو اللہ کا مخالف ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، میں اس سے مانگوں جو اللہ کا دشمن ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی مرتد نہیں ہے جو اس سے مانگے کہ جو اللہ کا مخالف ہو۔ بھائی غیر خدا کون ہے؟ نمرود ہے، حمان ہے، شداد ہے، مروان ہے، یزید ہے، معاویہ ہے، یہ غیر خدا ہے۔ محمد مصطفیٰ غیر خدا کہاں ہے؟ مولا علی غیر خدا کہاں ہے؟ ہمیں تو اللہ ملتا ہی ان سے ہے، تو یہ غیر خدا کہاں ہوئے؟ کیا لگے ماشاء اللہ۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی مولا غیر خدا کہاں ہے بھائی؟ غیر خدا کی تو ایک لسٹ ہے جو ہم جانتے ہیں، یہ غیر خدا نہیں ہے، ان سے ہمیں خدا ملتا ہے، ان سے ہمیں اللہ ملتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب یہ کہنے لیں جی شرک ہوتا ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے شرک؟ جی علی وارث، علی وارث شرک کب ہے بھائی؟ کہا جی اللہ وارث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ویسے ہر شخص کو اپنا خط دیکھ کر بات کرنی چاہیے، ہر شخص کو اپنا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ چہرہ آئینے میں دیکھے بغیر جو بات کرتا ہے نا وہ اپنی حیثیت سے زیادہ بات کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، بات بڑی اچھی ہے مگر تم ہو کون؟ اب مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کون؟ ہر ایک کے لیے جملہ سجتا نہیں ہے۔ مجھے کتاب خدا کافی ہے بولے تو مصطفیٰ بولے یا مرتضیٰ بولے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر آدمی کو ایک جیسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ جملہ بھی اگر بولے تو نبی اور علی بولے کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہوں، جو کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے انہوں نے نہیں کہا۔ کبھی نبی نے نہیں کہا کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عملی طور پر تو یہ دیکھا کہ ایک صحابی پیغمبر نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات بتائیے، تو میرے مولا نبی نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ سامنے حجرے میں جب گئے کیا دیکھا؟ مولا علی سجدے میں ہے۔ یا تو یہ کہ علی کو دکھا رہے تھے کہ یہ اللہ کا راز ہے۔ دو قدم آگے بڑھے، بیٹھ گئے وہاں جہاں مولا علی سجدے کی حالت میں تھے، تو کہتے ہیں صحابی پیغمبر ہے، کہتے ہیں میں نے حالت سجدہ میں علی کو سنا، علی کہہ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی، یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق محمد المصطفیٰ۔
سرکار دو جہاں کے صدقے میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے. کہنے لگے میں نے یہ جملہ سنا, باہر نکلا تو دیکھا نبی حالت سجدہ میں. میں سرکار کے قریب بیٹھ گیا تو سرکار فرما رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی, میرے گناہگار امتیوں کو معاف کر دے بحق علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یعنی نبی اگر دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے تو علی کا واسطہ دے رہے ہیں, اور علی اگر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ نبی کا واسطہ دے رہے ہیں. اور مسلمان کہہ رہا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. جی کہنے لگے جی آپ کیا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جی آپ کیا شرک ہوتا ہے. میں نے کہا جی مولانا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو تھوڑا سا الجھ کے کہنے لگے کہ میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا پھر میری مراد پوری ہو گئی. آپ اگر حافظ قرآن ہے تو سورہ مبارکہ الانبیاء کی 104 نمبر کی آیت سنائیے. تو انہوں نے سورہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت سنائی جس میں اللہ نے لکھا ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا مولانا ابھی آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے, قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. جی وارثین کا لفظ ہے. تو ایک آیت پڑھنے کے بعد عقیدہ نہیں بنے گا بھائی. جی مکمل قرآن پڑھا جائے گا, مکمل قرآن سمجھا جائے گا تو جا کے میرا عقیدہ مستند ہوگا.